عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے. سورہ بقرہ آیت نمبر 183، 183. نتیجہ روزہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، پرہیزگاری آئے. نوادے کے مطابق سوالات کی کثرت کی وجہ سے ضرورت اور حاجت سمجھتے ہوئے تمام سوالات کو ترتیب وار لکھ کر، ان کے جوابات کو لکھ کر یکجا جمع کر کے آپ سب کی بزم خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس نشست کو قبول فرمائے اور جو بھی بات نکلے، حق نکلے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. روزے کے حوالے سے کئی طرح کے سوالات آتے ہیں اور آتے رہیں گے. میں چاہتا ہوں کہ نیڈ، ضرورت، مسٹ جو چیزیں روزے کے حوالے سے ہیں وہ آپ کی بزم خدمت میں پیش کر دی جائیں. سب سے پہلے ایک سوال آیا کہ روزہ کسے کہتے ہیں. میں عربی نہیں پڑھوں گا کیونکہ سمجھانا ہے، مجھے بتانا نہیں ہے، سمجھانا ہے. مطالعہ کی روشنی میں کہہ دوں، فقہ حنفی کی در مختار، خصوصاً بہار شریعت، یہ سب کی تلخیص اور یہ سب کے مطالعاتی روشنی میں آپ کے سامنے پیش ہے. سوال آیا روزہ کسے کہتے ہیں. ناظرین اور سامعین بڑی توجہ سے آپ سنیں. خدا کرے 2020 کا روزہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ اور ایک آئیڈیل بن کر کے ہماری پوری لائف کے لیے ثابت ہو. تو روزہ کسے کہتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور شادی شدہ ہو تو جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے. یہ روزہ کی تعریف ہے. نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور نہ ہی روزے کی حالت میں بیوی سے شوہر جماع کر سکتا ہے. دوسرا سوال، رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں. جواب یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں. عاقل اور بالغ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 جہاں حتی یبلغ اشدہ کا لفظ ہے، اسی طرح سورہ نور میں اذا بلغ الذی لم یبلغ الحلم جہاں بالغ ہونے کا ذکر ہے، یعنی بالغ اور نابالغ کا تذکرہ جہاں پر فرمایا گیا سورہ نور کے آیت نمبر 58 میں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بالغ شریعت میں انتہائی مدت بلوغ 18 سال ہے. یعنی 18 سال سے پہلے اگر بلوغیت کی کوئی چیز ظاہر نہ بھی ہو تو 18 سال مکمل ہونے کے بعد وہ شریعت میں بالغ مانا جائے گا. اور عورت کے لیے 17. یہ بات دھیان میں رکھیے گا، انتہائی مدت بلوغ. تو عاقل اور بالغ مرد اور عورت دونوں پر روزے فرض ہیں.
ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گنہگار فاسق ہے، اور مردود الشہادت یعنی اس کی گواہی معتبر نہیں، اس کی گواہی معتبر نہیں، دھیان میں رکھا جائے۔ اور بچے کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے، خصوصاً معاشرے کی باپ ماں ضرور سنیں اس بات کو، بچے کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے، چاہے بچے ہو یا بچی، اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہو، تو اس سے رکھوایا جائے اور بزور اسے رکھنے کی کوشش کروائی جائے۔ اللہ توفیق دے۔ یہ سب ڈیٹیل کے ساتھ بحر شریعت میں بھی مذکور ہے، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی کتاب۔ تیسرا سوال ہے، کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ آپ کے بھی دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا، آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں ہم کو بھی پوچھنا تھا، اچھا ہوا پہلے ہی بتا دیا، الحمدللہ۔ خیر، تو بڑی توجہ سے سنیں، کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ تو اس کے لیے تو بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن میں نے تتبع اور تلاش سے 5-6 صورتیں پیش کی ہیں، آپ ذرا دیکھیں۔ سفر یعنی سفر شرعی، قرآن میں بھی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 میں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وان تصوموا خیر لکم کا بھی جملہ ہے کہ اگر روزہ رکھیں تو بہتر ہے۔ یہاں دیکھیں، سفر یعنی 3 دن کی راہ کے ارادے سے باہر نکلنا، 3 دن کی راہ کے ارادے سے باہر نکلنا، مطلب پیدل یا گھوڑے جانور کی سواری سے 3 دن جہاں لگتا ہو جانا، وہ ارادے سے اگر آپ نکلیں گے تو ایک شرط ہے کہ سفر میں مشقت بھی ہو۔ اگر مشقت نہ ہو سفر میں، جیسے کہ آج سعودی عرب جاتے 3 گھنٹے میں ایک دم کپڑا بھی بالکل ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، استری بھی ختم نہیں ہوتا، گھڑی ویسے کا ویسے رہتی، تو روزہ رکھنا افضل ہے ایسے سفر میں، لیکن مشقت ہو تو مشقت کی بنیاد پر روزہ رکھنے کی رخصت ہے۔ خیر، دوسری وجہ حاملہ عورت، کیونکہ اس کے پیٹ کے بچے کو یا بچی کو انرجی کی ضرورت پڑتی، اور وہ ماں کے کھانے کے بغیر پینے کے بغیر جا ہی نہیں سکتا، اس لیے حاملہ عورت کو بھی رخصت ہے، نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کہ ان کے بچے کو جان یا بچہ کا صحیح اندیشہ، مطلب خوف ہو کہ اس حالت میں روزہ مطلب اگر رکھیں گے تو بچے کا جان چلا جائے گا، بچے پر اثر پڑے گا، تو پھر ان کو بھی رخصت ہے۔ چوتھی صورت ہے مرض، بیماری، یعنی بیمار کو بیماری بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست ہونے کو، یا مطلب یہ کہ تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو۔ اچھے بچے ہیں لیکن رکھیں گے تو بیمار، بہت سارے ایسے ہیں کھانا نہیں یہ ہوتا، غالب گمان ہو، تو اس غالب گمان کو مطلب یقین کے ایک دم مطابق میجارٹی 10 میں سے ایک دم 8-9% بھی، تو اس دن روزہ نہ رکھنا جائز ہے، جس دن ایسا اگر ہو۔ پانچویں صورت شیخ فانی، ایسا بزرگ، ایسا بوڑھا، یعنی وہ بوڑھا کہ اب نہ روزہ رکھ سکتا ہو اور نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہو کہ رکھ سکے گا، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ چھٹی صورت ہے کہ حیض یعنی پیریڈز کے عالم میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہماری بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، اور نفاس، بچہ پیدا ہو، نفاس کی حالتوں میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ سب صورتیں ہیں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ کیا ان تمام جو جتنی بھی صورتیں پیش کی گئی، ان تمام صورتوں کے بعد یہ صورتیں اگر ختم ہو جائے تو کیا روزہ قضا کریں گے؟ تو جی ہاں، عذر اگر ختم ہو جائے، وجہ اگر ختم ہو جائے، تو سب لوگوں کو روزے کی قضا کرنا فرض ہے۔ یہی ہے کہ نماز نہیں قضا کرے گی پیریڈس میں رہنے والی ہماری بہنیں، بیٹیاں، لیکن روزے کی قضا ہے، کتنا اہم فریضہ ہے۔ شیخ فانی، ایسے بزرگ جو گرمی وغیرہ کی وجہ سے ان کنٹرول ہوتے ہیں، لیکن ایسے بزرگ کہ اگر جاڑے ہیں تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو شیخ فانی اگر جاڑوں میں قضا رکھ سکتا ہے تو رکھ لیں، ورنہ کیا کریں؟ ورنہ ہر روزے کے بدلے میں، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، دھیان سے سنیے، ہر روزہ کے بدلے میں 2 وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلائے، اس کو فدیہ بولتے ہیں۔
حیدرآباد میں کفارہ بولتے، کفارہ نہیں کفارہ. یا ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار یعنی 2.5 کلو گیہوں یا ساڑھے 2 کلو 45 گرام یا 4 کلو 90 گرام یا 5 کلو جو جو دیتے ہیں صدقہ فطر، اس کی مقدار مسکین کو دے دے. یہ ہے فدیہ روزے کی، دھیان رکھیں یہ فدیہ ہے. ایک اور سوال ہے کہ جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کیا وہ کسی چیز کو کھلم کھلا کھا پی سکتے ہیں؟ کھلم کھلا یعنی روزے داروں کے سامنے بھی جواب ہرگز نہیں کھا سکتے، بلکہ اگر علانیہ کھائیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے، مرد ہوں یا عورت ہوں. ایک اور سوال، جو شخص بلا عذر شرعی رمضان میں کھلے عام کھائے پیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ایسے شخص کے بارے میں اگر اسلامی کنٹری ہو، بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ اسے مار ڈالے، قتل کر دے، کیونکہ شعار اسلام کی توہین ہے. وہ کیسے مسلمان ہوگا جو اسلام کی علامت کی تعظیم نہ کرے؟ اور جہاں بادشاہ اسلام نہ ہو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس شخص کا یعنی جو روزہ نہیں رکھا اس کا بائیکاٹ کرے. ایک اور سوال، رمضان کے روزے کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ بڑے اہم سوال کیے گئے تو میں نے ترتیب دے دیا ہے اسے. جواب، نیت دل کے ارادے کا نام ہے مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. اگر رات میں نیت کرے تو یوں کہے، 3-4 بجے کھاتے یوں کہے کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان. اس کا ترجمہ، نیت کی میں نے کہ روزہ رکھوں کل، آنے والے کل دن، اللہ تعالی کے واسطے رمضان کے فرض کا. اور دن میں نیت کرے تو یوں کہے نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان. اس رمضان کے فرض روزے کی آج کے دن کے روزہ کی نیت کرتا ہوں یا کی. ایک اور سوال، روزہ افطار کرنے کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ 2 دعا منقول ہے، ایک تو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ دعا ہے، پڑھ سکتے ہیں. مشہور دعا یہ ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت. یہ تو ہوئی روزے کے بارے میں ایک الگ پہلو والی بات ہے. اب یہاں پر آپ کے بھی دماغ میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ کن چیزوں سے روزہ توڑتا، کن چیزوں سے روزہ نہیں توڑتا. تو لیجیے وہ بھی سوال جو آئے تھے میں نے اس کو بھی ترتیب دے دی. سب سے پہلے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب سنیں، کھانے سے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، جب روزہ دار ہونا یاد رہے. اب ایک روزہ دار ہے لیکن یاد نہیں کہ میں روزہ ہوں، آئے کھانا کھا لیا، آئے پی لیے، یاد نہیں تھا، ایک دم ریئل یاد نہیں تھا، تب وہ انجانے میں اگر کھا لیا یا پی لیا تو روزہ نہیں جائے گا. روزہ دار ہونا یاد ہو پھر کھائے پیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری بات، حقہ، بیڑی، سگریٹ وغیرہ پینے اور پان یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی وہی اسی شرط کے ساتھ یعنی روزہ ہونا یاد ہو کہ میں روزہ ہوں تو پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تیسری، کلی کرنے میں بلا قصد، بغیر ارادہ کے، پانی حلق سے اتر گیا، کلی کر رہے تھے ارادہ نہیں تھا لیکن حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ تک چڑھ گیا، یا کان میں تیل لگایا ٹپکایا، یا ناک میں دوا چڑھائی اور روزہ دار ہونا یاد ہے، تب تو روزہ ٹوٹ گیا، اور یاد نہیں ہے تو نہیں ٹوٹ. اسی طرح دیکھیے قے کا مسئلہ بھی آتا، منہ بھر، خاص طور سے کوئی دہی کھا لیا یا انڈا کھا لیا، یہ سب کھانے کی وجہ سے اس پر زیادہ اثر پڑتا ہے، تو قصدن بھر منہ قے کی وومیٹنگ متلی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ جاتا رہا. قصدن بڑبڑا رہا یاد، جیسے انگلی ڈال دیا، اب انگلی ڈال دیے تو اب آٹومیٹک ارادہ، بالارادہ منہ بھر تو بالکل روزہ گیا یاد ہو، اور منہ بھر نہ ہو تو نہیں گیا. اور اگر بلا اختیار قے ہو، آٹومیٹک ایسے ہو جاتا بغیر اختیار کے، اور منہ بھر نہ ہو تو روزہ نہ گیا، اور اگر منہ بھر ہو
تو لوٹانے کی صورت میں، جیسے کہ ممکن تو آگے لیکن منہ کے اندر ہی ہے، پھینک دیجیے آپ. منہ بھر ہو تو لوٹانے کی صورت میں جاتا رہا، یعنی آپ نگل گئے اس کو منہ بھر کو، تو منہ نگل گئے تو چلا گیا، اور اگر نہیں نگلے ہیں تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا بلا اختیار کی صورت. خیر، ایک اور سوال دیکھیے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ یہ تو ٹوٹنے والی صورت تھی، نہیں ٹوٹتا. اب اسی سے مسئلہ نکال لینا چاہیے، لیکن سوال ہوا ہے تو میں نے ترتیب بھی دے دی. بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہاں پر اور دھیان دیجیے گا، تیل یا سرما لگانے اور مکھی، دھواں یا آٹے وغیرہ کا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ ہمارے اختیار کی چیزیں نہیں. کلی کی اور پانی بالکل اگل دیا، یا صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا کھکار منہ میں آیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہیں جائے گا. یہ ان کنٹرول چیزیں ہیں. اسی طرح دیکھیے گا، نائٹ فیل جس کو بولتے ہیں، احتلام ہو جانا. احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا، مگر یاد رکھیے گا اگرچہ غیبت سخت گناہ کبیرہ ہے، یعنی غیبت کرنے کا گناہ تو جو بڑا ہے وہ تو آپ کو لگے گا ہی، روزہ اگرچہ نہیں جائے. جنابت کی حالت میں صبح کی، بیوی سے ملاقات کی حالت میں صبح کی. صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنوبی رہا، نہایا نہیں، روزہ نہ گیا. یہ دھیان میں رکھیں، مگر اتنی دیر تک قصدن غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، سخت گناہ اور حرام ہے. لیکن روزے ٹوٹنے کے لیے یہ لازم نہیں ہے. بات دھیان میں رکھیں. بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے ایسا ابھی تک نہیں نہائے، پانی نہیں آ رہا ہے، کیا کرنا، روزے پہ اثر پڑتا ہے. نہیں، جان بوجھ کر کے اتنے دیر تک نہیں رہنا چاہیے. دیر تک رہنے سے گناہ ہے، لیکن روزے پر اثر نہیں پڑے گا. یہیں سے ایک بات اور کہہ دوں کہ وہ انجیکشن وغیرہ کی بھی بات آتی ہے تو کھل کر کے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق انجیکشن بھی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا ضرورت نہ لیا جائے. یعنی طاقت کے لیے کہ بالکل کمزور ہو جائیں گے، ایسا کرتے ہیں ویسا، طاقت کے لیے نہیں. ضرورت ہے، بخار آ گیا، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، ان چیزوں کے لیے اگر انجیکشن لیے تو انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. مذہب مختار حضرت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب 1 2 3 4 سوال اور ہے، مگر یہ سوال مکروہ کے حوالے سے. روزہ مکروہ کب ہوتا ہے؟ مکروہ شریعت ناپسند کس روزے کو کرتی ہے؟ تو کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ اس سلسلے میں بھی بڑی توجہ سے یہ مسئلہ سنیں. جھوٹ بولنے سے بھی روزہ مکروہ ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في ان يدع طعامه او شرابه كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو شخص جھوٹ بولنا بند نہیں کرے گا، اللہ کو ایسے روزے داروں کی حاجت نہیں ہے. اسے کوئی سروکار نہیں کہ اس نے کھانا چھوڑا یا انہیں پانی چھوڑا، کوئی مطلب نہیں ہے. مطلب وعید شدید ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. غیبت یہ بھی نہیں کرنا، روزہ مکروہ ہو جائے. چغلی یہ بھی نہیں کرنا. گالی دینے، بیہودہ بات کرنے یہ بھی نہیں، اسے روزہ مکروہ. کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. بیہودہ بات میں ایک اور بات کہہ دوں، آج کل ٹائم پاس کرنے کے لیے یوٹیوب میں فحش چیزیں دیکھتے ہیں، آئیمو، فیس بک، ٹویٹر، گوگل، یعنی الیکٹرانک میڈیا میں بہت سارے آدمی، ٹک ٹاک، اس میں ایک دم مگن ہے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے، خاص طور سے 2020 کے روزے میں تو ایسا مت کیجیے. نوجوانوں، مردوں، عورتوں، اگر رکھنا ہے تو صحیح سے رکھو. لعلکم تتقون، نتیجہ روزہ ہے کہ اس امید پر رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے. لیکن تم دن بھر ٹک ٹاک پر لگے رہو، مردوں عورتوں ٹک ٹاک پر لگے رہو، اور فحش باتیں سب دیکھو. فحش باتیں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، نعت شریف سن رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، تلاوت قرآن سن رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے کے بالکل ٹائم پاس میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ایسے روزے داروں سے اللہ تعالیٰ کوئی سروکار نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنا ہے، تقوی کے لیے روزہ رکھنا ہے، روزہ کے لیے روزہ رکھنا ہے، تو آپ ان تمام چیزوں کا دور رکھنا. قرآن کی تلاوت آپ کریے،
درود پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے، اللہ اللہ کیجیے، ورنہ آپ اگر بلا وجہ کے موبائل وغیرہ میں مشغول ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ الٹا عذاب کیوں لے رہے، روزہ ہی مت رہیے آپ، کیونکہ آپ بالکل یہ اسٹینڈرڈ روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک کو تو کسی عبادت کی ضرورت نہیں، ضرورت تو ہمیں اور آپ کو ہے۔ تو آپ اگر عبادت کرنا ہے تو اب عبادت کی طرح عبادت کیجیے، نہیں تو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ الٹا گناہ ہوگا۔ تو موبائلنگ وغیرہ کی دنیا میں رہنے والے بچے، بچیاں، عورتیں اس بات کو نوٹ کر لیں کہ خبردار خبردار، ناز شریف، قرآن کی تلاوت اور اچھی باتیں یعنی شریعت کی باتوں کے علاوہ موبائل میں مشغول رہنا یہ روزے کو مکروہ کر دے گا۔ آپ کا روزہ اثر انداز ہوگا، افیکٹڈ ہوگا، روزہ موٹ زبان میں کہوں اچھا نہیں ہوگا، تو فائدہ کیا ہوگا؟ خیر، ایک اور سوال، کیا روزہ دار کو کلی کے لیے منہ بھر پانی لینا مکروہ ہے؟ جی ہاں، روزہ دار کو کلی کرنے کے لیے منہ بھر پانی لینا مکروہ ہے، پورا پانی روزے کی حالت میں نہیں لینا چاہیے۔ ایک اور سوال، کیا روزہ کی حالت میں خوشبو سونگھنا، تیل مالش کرنا اور سرما لگانا مکروہ ہے؟ جی نہیں، روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنا، تیل مالش کرنا، سرما لگانا مکروہ نہیں ہے، لیکن مردوں کو زینت کے لیے سرما لگانا ہمیشہ کے لیے مکروہ ہے، روزہ ہو یا غیر روزہ۔ بڑے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں آج کل کے نوجوان اور مرد، ایک دم پورے ایک دم، آج کل تو خیر یہ زلفیں بھی کیا تھا کہ کیسے کرتے ہیں، جانوروں کی طرح، گھوڑوں کی طرح۔ ان نوجوانوں اور ان بے راہ رووں کی وجہ سے دل مصطفیٰ ٹوٹا ہے، جو یہ سب دن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سدھر جاؤ نوجوان مردوں اور تو بچوں، سدھر جاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، رجوع اللہ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ۔ تو یہ سب لگانے سے، عورتوں کو لگانے سے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مرد کو زینت کے طور پر سرما لگانا ہمیشہ کے لیے مکروہ ہے، روزے کی حالت میں تو بدرجہ اولا مکروہ ہوگا۔ تو یہ دھیان میں رہے، کچھ لوگ جو ہے نا ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد نہانا نہیں نہانا، اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا، جب صبح صادق سے غروب آفتاب تک پورے وقت کا نام روزہ ہے، تو اب یہ بیچ میں ڈویژن کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، اس کو دھیان میں رکھا جائے۔ ایک سوال اور، کیا روزے میں مسواک کرنا، ٹوتھ پیسٹ، یہ مکروہ ہے؟ نہیں، روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں۔ مسواک کی شرعی حیثیت بتا دیں، مسواک مطہرہ کا لفظ شریعت، مطہرہ للفم، یعنی منہ کو پاک کرنے کا آلہ، پاکیزگی مقصود ہے وہاں، دھیان دیجیے۔ اسی لیے دیکھیے آج کل وہ برش ہے، لیکن نبی نے نہیں کیا، نبی نے تو وہ کیا جو سنت مسواک ہے، دیکھیں گے آپ۔ تو اگر اس لیے کہ کچھ علاقوں میں نے دیکھا کہ نیم کے درخت کے مسواک کو بھی بہت سارے نوخیز مفتی جو ہے اس کو جو ہے مطلب حرام کہہ دیے کہ ناجائز ہے، مکروہ ہو جائے گا، روزہ کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیے اگر منہ کی پاکی اور صفائی، اور بلکہ اس میں تو بیکٹیریا اور جراثیم جو ہوتے ہیں، اس میں جو جراثیم کیٹانو جو ہوتے ہیں نا، اس نیم کے درخت کرنے کی وجہ سے تو دانت کے کیٹانو مریں گے اس سے، وہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ اور روزہ کھانے پینے کی چیز کے استعمال کا نام جو ہے اس میں کچھ اثر پڑنے والا ہے، لہٰذا مسواک جسے کہا جاتا ہے عرفاً شرعاً، وہ دونوں چیز کا استعمال جو ہے بالکل جائز ہے۔ روزے میں مسواک کرنا ہرگز ہرگز مکروہ نہیں ہے، بلکہ جیسے اور دنوں مسواک کرنا سنت ہے، ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے، چاہے مسواک خشک ہو یا تر ہو، زوال سے پہلے کریں یا زوال کے بعد کریں، کسی وقت بھی مکروہ نہیں۔ یہ چند سوال آج آئے تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی اور بھی سلسلے میں اگر سوال ہے تو پھر انشاءاللہ آپ ضرور کیجیے گا، میں حاضر خدمت رہوں گا۔ 8099844841، میں ہر یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود رہتا ہے۔ آج میں یہ 20 یا 25 منٹ کے لائیو آنے کی وجہ یہ تھی کہ ضرورت تھے یہ سوال روزے سے پہلے، میں نے آپ کی بزم خدمت میں پیش کر دی ہے، کیونکہ خاص طور سے 2-3 باتیں بہت زیادہ اور وجہ کے ساتھ میں نے بتا دی ہے۔ انجیکشن وغیرہ کے حوالے سے پاکستان کے علماء کی تحقیق الگ ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ بلا ضرورت انجیکشن نہ لیا جائے، ضرورت ہے تو بالکل ضرورت کے وقت جو ہے انجیکشن لینے سے، کیونکہ منفذ کھانے پینے کی جگہ، داخل کرنے کی جگہ سے داخل کرنا کوئی بھی چیز، کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، کھانے پینے اور جماع سے، تو کھانے کی پینے کی جگہ منہ ہے، انجیکشن تو بازو میں یا بیک سائڈ میں لیا جاتا ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے کوئی چیز اگر ڈالی جائے تو پھر اسی لیے ذائقہ اگر کسی چیز کا لگ جائے، حلق میں محسوس ہو تو پھر روزے پر اثر پڑتا، لیکن وہاں ڈالنے سے کوئی ذائقہ نہیں محسوس، اس لیے انجیکشن وغیرہ بلا ضرورت نہ لیں، اگر ضرورت ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تیل کا بھی مسئلہ بتا دیا میں نے، ظہر سے پہلے ظہر کے بعد نہانے، احتلام کا بھی مسئلہ بتا دیا میں نے، بیوی کے ملنے، سب کا مسئلہ میں نے بتا دیا۔ پھر بھی اگر آپ کو
کوئی مسئلہ اس درمیان میں پیش آئے تو میں بالکل حاضر خدمت ہوں۔ پھر اعلان کرتا ہوں 2 پروگرام، جمعہ کے روز شمع قرآن اور اتوار کے روز قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے ہم حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ تراویح کے بعد۔ گھر میں بھی تراویح پڑھیے آپ، جن کو سورہ یاد نہیں میں نے بھیج دیا ہے، سورہ تراویح پڑھیے آپ 20 رکعت الحمدللہ۔ خوب دعا کیجیے، اس سال کے روزے کو مثالی روزہ بنا دیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ ہر گھر مسجد بن گیا ہے الحمدللہ۔ جو گھر میں باپ الگ، بھائی الگ، بیٹا الگ، بیٹی الگ، ہر فرد الگ الگ موبائل میں مصروف رہتے تھے، آج الحمدللہ ہر ایک نمازی بن گئے ہیں، عبادت میں مصروف ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہی خوف دیکھنا چاہتا تھا اللہ سبحانہ پوری دنیا میں، جبکہ سارا ٹیکنالوجی، ساری سائنسیت، ساری ترقی کا دعویٰ کرنے والی دنیا سب بالکل ڈھپ پڑ گئی، سب لاک ڈاؤن ہو گئے۔ ایک اللہ سبحانہ، اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان کی رضا کے لیے آپ کو ہم کو روزہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو، ایسا روزہ رکھنا ہے، اس طرح سے روزہ رکھنا ہے، جن کے حقوق ہیں ان سب کو بھی حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ، رحمت بھی حاصل کرنا ہے، برکت بھی حاصل کرنا، مغفرت بھی حاصل کرنا، جہنم سے آزادی بھی حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے اٹریکشن اور رجوع اور اللہ کی بارگاہ میں بالکل قلب سلیم، قلب صادق پیش کرنا ہے، اور خلوص و للہیت پیش کرنا ہے، بلا وجہ آپ ٹائم ادھر ادھر نہ نکالنا۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجیے، قرآن نزول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ ہے۔ پھر نہیں ملے گا امت محمدیہ کو بخشش کے لیے، رحمت کے لیے۔ نبی نے تو فرمایا جو پالے اور بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انشاءاللہ ہر طرح سے بالکل علماء حق سے رجوع ہوں، مسائل کی دنیا میں اور عبادتوں کی دنیا میں ہم گھر کو آباد رکھیں، بلا ضرورت کبھی بھی موبائل کے قریب، فیس بک کے قریب، ٹویٹر کے قریب، الیکٹرانک میڈیا کے قریب نہ جائیں، ہرگز نہ جائیں۔ ٹائم آپ نہ گزر رہا ہو تو اللہ پاک نے فرمایا دل نہیں لگ رہا ہو تو مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے ذکر میں، میری تلاوت میں، میرے کلام کی تلاوت میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ سچا ہے، ہم جھوٹے ہو سکتے، اللہ سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، وہ سچا کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں دلوں کا سکون ملے گا میرے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، تو آپ کو وہی کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو قبول فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔